قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں بھی تو قرآن الٹا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ قرآن تو ان کے لیے خسارہ ہے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، وہ عبادت الٹا ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں اور الٹا ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جائے؟ عبادت کرنے والے لوگ ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید خود ارشاد فرماتا ہے، حکم ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن ہدایت کا رستہ دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ لوگ جن کو قرآن گمراہی کا رستہ دیتا ہے، جو رستہ بھٹک جاتے ہیں، جن کو قرآن پسند ہی نہیں کرتا۔ قرآن یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ لوگ میرے قریب آئیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ فاسق لوگ ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ فاسق کیا ہے؟ یہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان کو مومنوں سے جدا کیا گیا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق ان کو بدلہ برابر دیا جائے گا؟ لا یستوون، اللہ خود فرماتا ہے نا، ہرگز نہیں۔ مومن اور فاسق یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، اللہ فاسق کسے کہتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن پاک بالکل پسند نہیں کرتا؟ نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اس کی کتاب اس کو پسند کرتی ہے، نہ اس کا رسول ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے قرآن مجید ایک اور جگہ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں نازل کیا، یا اللہ کیا؟ فرمایا مومنوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، مومنوں کے لیے قرآن میں رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے یہ خسارے کا سودا ہے۔ ظالموں کے لیے اس قرآن میں کچھ بھی نہیں سوائے خسارے کے۔ ان کو اپنا ٹھکانہ جہنم نظر آتا ہے، انہوں نے حلیہ بدل رکھا ہے۔ یہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی قرار نہیں دیا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور مجرم بھلا یہ برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ظالم وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر جرم کے الزامات ہیں، جو مجرم ہیں، اسلام کے، قانون کے اور معاشرے کے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے کل قیامت کے روز۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمانوں میں دو جماعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت تھی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور سچے اور سچے مسلمان بن کے رہے۔ ایک جماعت تھی عبداللہ بن ابی کی، جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر کے گیا۔ پھر کرتا کیا تھا؟ وہ شراب پیتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کے نمازیں پڑھتا تھا، جنگ پہ بھی ساتھ جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے قانون کو وہ توڑنے کی کوشش کرتا تھا اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا تھا یہ جو دین لے کے آئے ہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، قانون پہ چلنا تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا کٹھن لمحہ ہے۔ لو جی، جھوٹ تو نہیں نا ہم چھوڑ سکتے، ہم دو نمبری نہیں کریں گے تو کیسے روزی کمائیں گے؟ کیونکہ اس کو پتا تھا میں شراب بیچتے ہیں میرے ساتھی، ہم نے تو ملک شام کے جو روم کے فوجی تھے
ان سے وہ پیسے بٹورتا تھا، کافروں سے لیتا لین دین بھی تھا اس کا، کافروں سے پیسے ہڑپ کرنے ہوتے تھے، وہ سود کا کاروبار بھی کرتا تھا اندر کھاتے۔ مسلمانوں کو اس چیز کی خبر نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بندہ مسلمان ہو گیا۔ اب ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، ایک طرف وہ مسلمان ہیں جو سچے اور سچے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ بھی، ان کو بھی ایمان والا کہا گیا، لیکن وہ جرائم پیشہ ایمان والے جن کو کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، دو کام کرو، ایک اللہ سے ڈرو، ایک سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ اب جھوٹوں کی جماعت کو چھوڑ دو، مسلمان بھی ہو گئے ہو اور پھر دھندے بھی 2 نمبر، کیوں نہیں تمہارا جھوٹ کے بغیر گزارا ہوتا؟ کیا تم اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا مقصد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے، مجھے حکم ہی یہ ہوا ہے کہ میں انصاف کو عام کروں۔ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو، تمام کتابوں کو اور تمام معجزات کو اس لیے اللہ نے اس دنیا میں نازل کیا تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے۔ جو عدل نہیں کرتے وہ ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب ایک آدمی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا گم ہو گیا، تو وہ جو کافر تھا وہ چوریاں کرتا تھا، اس نے وہ گھوڑا پکڑ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو کوئی شک نہیں ہوا کہ گھوڑا اس کے پاس ہے۔ وہی آدمی جب مسلمان ہوا تو اس نے خود آ کے صحابہ کو کہا کہ یار میرے گھر میں گھوڑا ہے جو آپ میں سے کسی کا تھا، جب میں کافر تھا مجھے شعور نہیں تھا، جب میں کافر تھا میرے دل میں اندھیرا تھا، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، الحمدللہ میرے دل میں روشنی آ گئی۔ وہ گھوڑا کس کا ہے؟ واپس لے لے۔ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو پھر وہ لوٹا ہوا مال خود ہی واپس کر دیتا ہے، پھر وہ لوٹتا نہیں، پھر وہ 2 نمبری نہیں کرتا، پھر وہ جھوٹ اور فراڈ کی زندگی نہیں گزارتا۔ اگر ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، یاد رکھنا پھر اندر ظلم کا اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو قطعاً مسلمان قرار نہیں دیا، بل کافرون هم الظالمون، یہ آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے کی ہے، آپ اس کو پڑھیے، دیکھیے، پوری آیت پہ توجہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل کافرون هم الظالمون، ظالم تو کافر ہی ہیں۔ مسلمان کب ظالم ہوتا ہے؟ اگر ظالم ہوتا تو پھر اس نے کلمہ ہی کیوں پڑھنا تھا؟ مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ وہ 2 چہرے، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اس دوسرے چہرے والوں کو، فرمایا 2 رنگی نہ کر۔ عبداللہ بن ابی کا ساتھ بھی دے رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ بھی کروا رہا ہے، فرمایا 2 رنگی نہ کر، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ جگہ جگہ پہ یہی ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، برباد کر دی۔ یا اللہ ان کا کیا قصور تھا؟ فرمایا وہ ظلم کرتے تھے۔ یہ ظلم کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھیں اور کسی کی زمین بھی کھا جائیں، قرآن بھی پڑھیں بیٹیوں کا حق بھی مار جائیں۔ پھر یاد رکھنا، پھر قرآن کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ آپ حافظ قرآن ہو، آپ عالم دین ہو، آپ مفتی اعظم ہو، آپ پیران عظام ہو، آپ شیخ الشیوخ ہو، آپ صدر ہو پاکستان کے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ وزیر اعلیٰ ہو، آپ چیف جسٹس ہو، آپ آرمی چیف ہو، آپ چیئرمین اپنے علاقے کے ہوں، چیئرمین نیب ہو، آپ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ جس ادارے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، باپڑا سے تعلق رکھتے ہیں، نیب سے تعلق رکھتے ہیں، اینٹی کرپشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اسلامی شعبہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، یاد رکھنا اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں، آپ کا پڑھنا پڑھانا کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے پہلے کسی پہ ظلم کیا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ تو ہے نا، توبہ کرنے سے انسان کے اللہ ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ تب جب انسان کو عقل آئی ہے، جب ہوش آ گئی ہے، پھر مہلت مانگے گا، پھر جان بوجھ کے وہ قصوروار ہے، جان بوجھ کے غلطیاں کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کر سب کچھ کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، آپ کو یاد ہوگا وہ حجاج بن یوسف جس نے ظلم کیے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے،
جب وہ مرنے لگا، اس کا پیٹ پھٹنے لگا، جب اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، سارے محل والے لوگ دوڑ کے چلے گئے۔ پھر وہ حکیم طبیب آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے۔ ایک حکیم آیا، اس نے لا علاج قرار دے دیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ چیختا تھا، روتا تھا، اے اللہ مجھے تیری رحمت پہ بڑا مان ہے، تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے۔ اللہ کے قانون توڑے، اپنی مرضی کی زندگی، عیاشی کی زندگی گزاری، اب کہتا ہے اللہ تیری رحمت پہ بڑا مان ہے۔ اس پہ بندوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ظلم کے پہاڑ گرا دیے، اب کہتا ہے اللہ تیری رحمت پہ بڑا مان ہے۔ کسی نے جا کے وہی بات خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جا کے بتائی۔ وہ وقت کے محقق تھے، محدث تھے، انہوں نے فرمایا ایسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ معافی تب ہوتی ہے جب انسان میں طاقت ہوتی ہے، جب انسان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، جب وہ کسی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اب اللہ نے اس سے بادشاہت بھی چھین لی، تندرستی بھی چھین لی، قوت بھی چھین لی، اب تو وہ کچھ کرنے والا ہی نہیں، کچھ کر سکتا ہی نہیں۔ اب وہ یہ چاہتا ہے میں نے دنیا بھی اپنی مرضی سے گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے لے جاؤں۔ دو ہی جہانیں مٹھے نہیں ہوتے، دو ہی جہانوں میں بادشاہتیں نہیں چلتی۔ اگر چلتی ہوتی تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی نہ کہتے اے اللہ مجھے بس اتنا دے، صرف اتنا دے کہ میرے گھر کا گزارا چل جائے، پھر وہ اپنے گھروں کے گزارے نہ کرتے۔ اگر ظلم کی سمجھ نہیں آئی، آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، ظالم انسان کو قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا، نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی، حج کوئی فائدہ نہیں دیتی، زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ میرے بھائی، میرے پیارے سونے، میرے مسلمان بھائی، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسا کیسا ظلم کر جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، پھر آپ حسین کے محفل کیوں کرتے ہیں، ذکر حسین کی محفل کیوں سجاتے ہیں جب آپ کو ظلم کی سمجھ نہیں آئی؟ ادھر تھے حسینی، حسین ابن علی اور ان کے ساتھی، ادھر تھی یزیدی فوج۔ آپ بات کو غور سے سنیں، غور سے سمجھیں، آپ پورے پوائنٹ پہ پہنچیں گے، آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت پر۔ ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی مفتی صاحبان، ادھر بھی مفتی صاحبان، ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ، ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ، ادھر بھی اچھے گھرانوں کے لوگ، ادھر بھی اچھے گھرانوں کے لوگ، تعلق ان کا بھی اچھے گھرانوں سے، تعلق ان کا بھی اچھے گھرانوں سے، ان کے اوپر بھی دستاریں سجی ہیں، ان کے اوپر بھی دستاریں سجی ہیں، انہوں نے بھی اسلامی لباس پہن رکھا ہے، انہوں نے بھی اسلامی لباس پہن رکھا ہے، وہ بھی اذانیں دیتے ہیں، یہ بھی اذانیں دیتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر جنتی اور جہنمی کیسے؟ پھر کیسا ہوا کہ حسین ابن علی جنتیوں کے سردار اور وہ دوزخیوں کے سردار؟ یہ کیسا ممکن ہو گیا؟ بھائی ممکن یہ ہے کہ وہ ظالم تھے، یہ مظلوم تھے، فرق صرف اتنا تھا، فرق صرف ظلم کا تھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ ہی کر دیا ہے، بل کافرون ہم الظالمون، ظالم مومن نہیں ہوتے، ظالم کافر ہوتے ہیں، ظالم مومن نہیں ہوتے، ظالم فاسق ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ابی کی جماعت ہے۔ عبداللہ بن ابی کو کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا ہاتھ لگ جائے میری بخشش ہو جائے گی، میں جتنا بڑا ظالم ہوں گا، حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھ لیا میری بخشش ہو جائے گی، میں جتنا بڑا ظالم ہوں، ایسا بالکل ناممکن ہے۔ کیوں؟ ہمارے سامنے وہ مثال ہے۔ عبداللہ بن ابی کو حضور علیہ السلام نے اپنا جبہ عنایت فرمایا، حضور علیہ السلام اس کی قبر میں اترے، اس کی قبر میں حضور علیہ السلام نے اپنا جسم اطہر لگایا کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو ظالم ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا رہے، وہ جیسا بھی نیک آدمی بن کے رہے، اللہ کا قانون یہ ہے۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو پیار کر لوں گا، لیکن اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اللہ اپنے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہے، حضور اللہ کا قانون بتانے آئے تھے، اللہ کا قانون بتا رہے ہیں، پریکٹیکل سمجھا رہے ہیں۔ اے لوگوں دیکھو، میں اس کو اپنا جبہ پہناتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی مرا، فوت ہوا، اس کو اپنا جبہ پہنایا، پھر عبداللہ بن ابی کی قبر میں حضور خود اترے، پھر حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتارا، پھر اس کی قبر پہ مٹی ڈالی،
مٹی بھی خود اپنے ہاتھوں سے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ ابھی بھی کوئی بہانہ باقی ہے؟ اب تو بخشا جانا تھا۔ جس کا جنازہ خود رحمت للعالمین پڑھائیں، جس کی قبر میں خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتریں، اس کی بخشش تو یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہاں کچھ اور ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے سے بھی منع فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رحمت یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ بار بار دعا مانگتے رہیں گے، بار بار مانگتے رہیں گے، آپ کی رحمت ہے یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ اپنی امتیوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا، ہم آپ کو ایک مرتبہ ہی بتا دیتے ہیں اپنا سارا قانون، کہ آپ 70 مرتبہ بھی دعا مانگے، اے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے قانون کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کمال کی فکر ہمیں یہ موضوع دیتا ہے کہ اے انسان، اگر تو نے کسی پہ ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، انسان یورپ میں گیا، وہاں ظلم ہوئے، تشدد ہوئے، وہاں ان کی عزت نہیں بچی، ان کی جان کی حفاظت نہیں تھی، ان کا مال لٹ رہا تھا، جب وہ پاکستان میں آتے وہ حفظ و امان میں ہو جاتے۔ کیوں؟ یہ محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے۔ جب وہ صومالیہ میں جاتے ان کو امن ملتا، جب وہ موریتانیہ میں جاتے ان کو امن ملتا، جب وہ لوگ سعودی عرب جاتے ان کو امن ملتا، دبئی جاتے ان کی عزت کو امن ملتا۔ کیوں؟ یہ اسلامی ممالک ہیں۔ ابھی عمان کا حال تو پھر بھی قدرے کچھ بہتر ہے، وہاں ہم نے سنا ہے، دوست جو رہتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں جو انسان چلا جاتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں مسجدوں میں رونقیں ہیں، دوست سبھی بتاتے ہیں۔ اگر یقیناً ایسا ہے تو اللہ ان کو مزید عروج عطا فرمائے، مزید ترقی دے، اللہ مزید ان کو اسلامی سوچ اور فکر نصیب فرمائے۔ میرے دوست، اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ ظلم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔